اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر الناصرین والمعین۔ سامعین اکرام، آج رمضان کا چوتھا دن ہے، چوتھا روزہ ہے۔ سب سے پہلے بحث شروع کرنے سے پہلے آج کے دن کی دعا شروع کر رہیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم قوینی فیہ علی اقامت امرک وزقینی فیہ حلاوت ذکرک وأوزعني فيه لأداء شكرك بكرمك وحفظني فيه بحفظك وسترك یا ابصر الناظرین۔ اے میرے معبود، آج کے دن مجھے قوت دے کے تیرے حکم کی تعمیل کرو۔ آج کے روز اللہ سے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ ہمیں طاقت دے کہ ہم تیرے حکم کو بجا لائیں، اور مجھے اپنے ذکر کو، تیرا ذکر میں جو مٹھاس ہے وہ عطا کر مجھ میں۔ آج کے دن اپنے کرم سے مجھے اپنا شکریہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مجھے اپنے نگہدار اور پردہ پوشی کی حفاظت میں رکھ لے، سب سے زیادہ دیکھنے والا ہے۔ جان محترم، آج کی یہ اہم دعا ہے اور آج کے روزے کی بھی چند فضیلتیں ہیں کہ آج انسان چوتھا روزہ جو رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کی اہمیت کیا ہے۔ لیکن جو چوتھا روزہ رکھتا ہے، جس نے بھی چوتھا روزہ رکھا ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ثواب ہے اس کو ایک مرتبہ سنیے گا۔ رسول اسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص آج کے دن چوتھا روزہ رکھا ہے، اللہ جنت میں تمہیں 70,000 محل عطا کرے گا۔ آج کے دن جو انسان روزہ رکھے گا، اللہ اسے جنت میں 70,000 محل عطا کرے گا، اور ہر محل میں 70,000 گھر ہوں گے، اور ہر گھر میں 50,000 تخت ہوں گے۔ جو انسان روزہ رکھے گا، جس کا روزہ قبول ہوگا، یہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے تحفہ ہے، اور ہر تخت میں یہ حور ہوں گی، اور ہر حور کے ساتھ 1,000 کنیزیں ہوں گی۔ یہ آج کے روزے کی فضیلت ہے کہ جس نے بھی روزہ رکھا ہے، وہ اس کا یہ حق بنتا ہے کہ جب انسان دنیا سے چلا جائے گا تو اس انسان کو اللہ تعالیٰ اس روزے کے عوض میں یہ ثواب اور یہ محل وغیرہ اس کو عطا فرمائے گا۔ اب جو ہماری کل بحث تھی، تقلید کے بارے میں بحث تھی، آج کی جو بحث ہے وہ احکام طہارت کے بارے میں ہے۔ اب طہارت بہت ضروری ہے، طہارت کے بغیر کوئی اعمال قابل قبول نہیں ہے۔ اب یہاں پہ طہارت میں سب سے پہلے جو بات ہے وہ پانی ہے۔ پانی کی دو قسمیں ہیں، پانی یا تو مطلق ہے یا تو مضاف ہے۔ مضاف پانی وہ ہے جو کسی چیز سے نچوڑا جاتا ہے، کسی چیز سے لیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ناریل کا پانی ہے، اسے مضاف کہتے ہیں، لیموں کا پانی ہے، اسے مضاف کہتے ہیں، جوس جو فروٹ سے بنایا جاتا ہے اسے مضاف کہتے ہیں، یا درختوں کے پتے وغیرہ سے جو پانی نچوڑا جاتا ہے اسے سب مضاف کہتے ہیں۔ یہ سارے پانی جو بھی ہیں یہ مضاف پانی ہیں، یہ پاک ہیں مگر دوسروں کو پاک نہیں کر سکتے۔ یہ مضاف کا حکم ہے۔ مضاف پانی وہ ہے کہ جو خود پاک ہے دوسروں کو پاک نہیں کرتا۔ اب اس کے ساتھ آتا ہے مطلق پانی۔ اب مطلق پانی وہ ہے کہ جو خود پاک ہے اور دوسروں کو بھی پاک کرتا ہے۔ اب یہ مطلق پانی کی علماء نے یہاں پہ 5 قسمیں بتلائی ہیں۔ پہلی قسم یہ ہے کہ مطلق پانی جو ہوتا ہے وہ کھر پانی ہوتا ہے۔ کھر پانی کسے کہتے ہیں؟ اگر ایک بالٹی ہے، اگر وہ بالٹی 3.5 بالش لمبائی اور چوڑائی میں ہے تو اس کو کھر پانی کہا جائے گا۔ یا اگر گہرا گڑھا ہے، اگر وہ گڑھا 3.5 بالش لمبا ہے اور 3.5 بالش چوڑا ہے تو اس کو کھر پانی مانا جاتا ہے۔ ایک دوسرا جو ہے قلیل پانی۔ قلیل پانی یہ بھی کیا ہے؟ مطلق پانی ہے۔ مطلق پانی جو یا تو آسمان سے برستا ہے یا تو زمین سے نکلتا ہے، یہی مطلق پانی، جس سے ہم وضو کر سکتے ہیں، طہارت کر سکتے ہیں، غسل وغیرہ کر سکتے ہیں، گھر کی، بدن کی پاکی صفائی وغیرہ کر سکتے ہیں۔ اس میں 5 قسمیں مطلق کی۔ پہلی قسم کیا رہی؟ پہلی قسم کھر پانی جو 3.5 بالش لمبائی اور چوڑائی میں ہو، اور دوسرا کیا ہے؟ قلیل پانی جو کھر سے کم ہو، جو 3.5 بالش نہیں ہے، 3.25 ہے، 3 ہے، 1 بالش ہے، جتنا بھی ہے وہ اسے قلیل پانی کہا جائے گا۔
اب قلیل پانی کیا ہے؟ قلیل پانی کا حکم یہ ہے کہ کسی چیز کے نجاست کے ملنے سے نجس ہو جاتا ہے. اب وہ جب نجس ہو جائے گا تو وہ پانی کسی چیز کے لائق نہیں رہتا. وہ اس سے ہم نہ وضو کر سکتے ہیں، نہ اس سے ہم برتن دھل سکتے ہیں، نہ اس سے ہم لباس دھل سکتے ہیں، نہ اس سے ہم غسل کر سکتے ہیں، کچھ بھی نہیں کر سکتے، بغیر دوسری چیزوں کے لیے کام آ سکتا ہے. اب دوسرا ہوا، تیسرا ہے جاری پانی. جاری پانی وہ ہے کہ جو زمین سے پھوٹ کر نکلتا ہے اور بہتا ہے، جیسے ندی کا پانی، نالے کا پانی، سمندر کا پانی وغیرہ جو بہتا رہتا ہے اسے جاری پانی کہتے ہیں. ابھی جاری پانی بھی پاک ہے. اگر جاری پانی میں پیشاب وغیرہ کوئی نجاست مل گئی، اگر وہ نجاست زائل ہو گئی، پانی کے ساتھ چلے گئی، تو جو پانی چلا گیا، جو نجاست چلی گئی، تو پانی وہ پاک ہو جائے گا اور اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے. اور اس کے بعد جو ہے بارش کا پانی، جو آسمان سے برستا رہتا بارش. اگر آسمان سے بارش برس رہا ہے، آدمی راستے میں چل رہا ہے، اگر وہاں پہ نجاست بھی ہے، اگر بارش برس رہا ہے، تو جب تک وہ بارش برستی رہے گی وہ پانی پاک اور طہارت کے حکم میں آئے گا. اگر جب بارش تھم جائے گی اس کے بعد جو وہ نجاست کے حکم میں آئے گا. اب بارش کے پانی کے بعد کنویں کا پانی آتا ہے، جو گڑھا، کنواں، باوڑی جو ہمارے یہاں کہتے ہیں، یہ پانی یہ زمین سے پھوٹ کر نکلتا ہے. اب یہ پانی جب زمین سے پھوٹ کر نکلتا ہے، چشمے سے نکلتا ہے، کنویں کا پانی، یہ بھی پاک ہے. اگر اس میں نجاست گر گئی تو وہ نجس ہو جاتا ہے. کب نجس ہو جاتا ہے؟ وہاں پہ اس کے 3 حکم پائے جاتے ہیں، یا تو رنگ، بو، ذائقہ. اگر یہ تینوں چیزوں میں سے کوئی چیز اگر اس میں پائی جاتی ہے تو وہ پانی نجس ہوتا ہے. اگر یہ تینوں چیزوں میں سے کوئی چیز نہیں پائی جاتی تو یہ پانی پاک ہے. بو، یا تو پانی میں بو جو چینج ہو جائے، یا پانی کا ٹیسٹ، ذائقہ بدل جائے، یا پانی کا رنگ بدل جائے، تو وہ پانی نجس میں شمار ہو جاتا ہے. چاہے وہ مطلق پانی ہو، چاہے وہ پر پانی ہو، چاہے وہ جاری پانی ہو، چاہے وہ کنویں کا پانی ہو. یہ طہارت کی 4 قسمیں ہیں. اب اس کے ساتھ ہم روزے کے احکام بتلا رہے تھے. اب روزے میں انسان کے اخلاق کیا ہے، کردار کیا ہے روزے میں. ہر انسان کا اخلاق ہوتا ہے، کردار ہوتا ہے. اگر انسان کوئی کام کر رہا ہے تو اس کا ایک الگ کردار ہے. اگر انسان ایک مولوی ہے تو مولوی کا کردار علیحدہ، اس کے کردار سے اسے پہچانا جاتا ہے. اگر ایک ٹیچر کام کر رہا ہے تو اس کے کردار کے ذریعے سے، اس کے اخلاق کے ذریعے سے اس کو پہچان لیتے ہیں کہ بھئی یہ ٹیچر ہے، یا مولانا ہے، یا فلاں کام کرنے والا ہے، یا ان پڑھ ہے، یا جاہل ہے. اسے اس کے اخلاق سے پہچانا جاتا ہے. تو اب یہاں پہ علماء نے روزداروں کو بھی اخلاق بتلائے ہیں. تقریباً 30 اخلاق ہیں، لیکن یہاں پہ ہم 30 بیان نہیں کریں گے. 30 میں سے چند بیان کریں گے، 10 یا اس سے کم ہی. اگر یہ ہے تو وہ روزدار کے اخلاق ہیں، اس کا روزہ بھی اللہ کے نزدیک قبول ہے. اور یہ اخلاق میں سے کچھ چیزیں ایسی بھی ہیں جو مبطلات روزہ میں شمار ہوتی ہیں. سب سے پہلا یہ ہے کہ جو انسان روزہ رکھتا ہے، روزدار کا اخلاق کیا ہے کہ روزہ رکھنے والا جھوٹ نہ بولے، جھوٹ سے بچے، جھوٹ سے پرہیز کرے. تو یہ روزدار کا اخلاق ہے. گڈ اخلاق، اچھا کیریکٹر ہے، اچھا کردار ہے. پہلا اخلاق اس کے جو روزدار میں یہ پایا جانا بہت ضروری ہے. اگر روزہ ہے جھوٹ بولتا ہے تو وہ اس کا روزہ نہیں ہے، بلکہ وہ ایک فاقہ ہے. اس کے بعد ہے دوسرا، آنکھوں کو گناہوں سے بچانا. اگر روزدار ہے، اگر وہ کسی بری چیز کی طرف اپنی نظر دوڑاتا ہے تو اس کا روزہ نہیں رہے گا، بلکہ وہ بھوکا پیاسا میں شمار کیا جائے گا. اس کے بعد اگر روزہ دار انسان ہے، روزدار انسان کے اخلاقوں میں سے کا اخلاق یہ بھی ہے کہ وہ کسی سے جھگڑا نہ کرے. جھگڑا کرنا بھی اچھے اخلاق میں سے نہیں ہے روزدار کے لیے. اب یہاں پہ آتا ہے چوتھا قسم جو روزدار کے اخلاق میں سے، کہ اگر انسان روزدار ہے، اگر وہ روزہ ہے تو کسی سے حسد بھی نہ کرے. حسد کرنا، جلن جسے جلسی وغیرہ بولتے ہیں. اگر روزدار یہ بھی کسی چیز کو دیکھ کر، کسی انسان کو دیکھ کر، یا کوئی اور وجہ سے جل رہا ہے، حسد کر رہا ہے، تو یہ بھی اس کا بد اخلاق میں شمار کیا جائے گا، اس کا روزہ صحیح نہیں ہوگا. اب روزے کے بعد، حسد کے بعد آتی ہے غیبت. اگر انسان روزہ ہے تو غیبت کر رہا ہے تو تب بھی اس کا اخلاق صحیح نہیں رہے گا اور وہ روزہ باطل میں شمار ہو جائے گا. اس کے بعد چھٹا قسم آتی ہے روزے کی. اگر انسان روزدار ہے تو وہ حق کی مخالفت نہ کرے. اگر کسی انسان کسی چیز کا حق رکھتا ہے تو وہ خواہ مخواہ اس سے جھگڑ رہا ہے کہ تیرا حق نہیں ہے. اگر وہ روزدار ہے تو اس کا روزہ بیکار ہے، اس کا روزدار کے اخلاق میں سے نہیں ہے. اب 7ویں قسم آتی ہے کہ روزدار انسان غصہ نہیں کرنا چاہیے. اگر روزدار انسان غصہ کرے گا تو پھر اس کے روزے کی حالت بھی بگڑ جائے گی، خود کی حالت بھی بگڑ جائے گی، پھر اس کا روزہ
بیکار ہو جائے گا۔ 8ویں قسم آتی ہے روزے کے اخلاق میں گالی نہ دینا۔ اگر انسان روزہ ہے، روزہ رکھتا ہے، روزے سے ہے، اگر وہ جان بوجھ کر یا گالی دے دیتا ہے، اگر گالی نکل جاتی ہے تو اس کے روزدار کے اخلاق میں سے نہیں ہے۔ اگر بھولے سے نکل گئی تو وہ خود اللہ عالم بالصواب۔ اگر انسان 9ویں قسم آتی ہے، اگر انسان روزے کی حالت میں کسی دوسرے کو زحمت دے رہا ہے، کسی دوسرے کو تکلیف دے رہا ہے، جو ہم لوگ کہتے ہیں کہ اپنا کام کسی اور سے کروا رہا ہے، تو یہ بھی روزے کی حالت میں صحیح نہیں ہے۔ اگر انسان اتنا سست نہیں ہے، اتنا تھکا نہیں، اتنا بیکار نہیں ہے کہ وہ روزے کی حالت میں کام کر سکتے، لیکن پھر بھی کیا ہے وہ روزے کی حالت میں کام کروا رہا، اپنا بوجھ دوسروں کے اوپر ڈال رہا ہے، تو وہ بھی کیا ہے صحیح نہیں ہے۔ جیسے حضرت علیہ السلام کی حدیث ہے، ملعون من القا کلہ علی الناس، ملعون ہے وہ شخص جو اپنا بوجھ دوسروں کے اوپر ڈالتا ہے۔ اب یہ روزے کے اخلاق کے بارے میں چند باتیں ختم ہو گئی۔ اب یہاں پر ایک اور روزے کا مسئلہ ہے، جو آخری مسئلہ ہے، وہ مسئلہ یہ ہے کہ اگر ایک انسان رات میں سحری کیا، سحری کرنے کے بعد 3 بجے سحری کر لیا، اب وہ سحری کرنے کے بعد دوسری بستی چلا گیا، دوسری بستی جانے کے بعد وہاں پہ سحری کا وقت ختم نہیں ہوا، تو آپ دوسری بستی جانے کے بعد کیا انسان وہاں پہ کچھ کھا پی سکتا ہے یا نہیں پی سکتا ہے؟ تو یہاں پہ سیستانی صاحب اور خامنہ صاحب کہتے ہیں کہ اگر انسان دوسری جگہ چلا گیا، ابھی طلوع فجر نہیں ہوا، سحر کا وقت ابھی بھی باقی ہے، تو وہاں پر بھی کھا پی سکتا ہے، اسے جائز ہے، اسے کھانے پینے میں کوئی اشکال نہیں ہے۔ یہ تھا آج کے چوتھے دن کے مسائل۔ وصلی اللہ علیہ رسول الکریم، الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ پھر کل 5واں درس آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔